السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 235، سورہ الانعام، آیت 32 تا 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اور لیکن وہ ظالم اللہ تعالی کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ، اور نہیں ہے زندگی، الدنیا دنیا کی، الا مگر، لعب کھیل، ولہو اور تماشا، وللدار اور البتہ گھر، الآخرۃ آخرت کا، خیر بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ، بلا شبہ شان یہ ہے کہ لیحزنک، ضرور غمگین کرتی ہے آپ کو، الذی، وہ بات جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُمْ، چنانچہ بے شک وہ،
لا یکذبونک، نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولیکن، اور لیکن، الظالمین، وہ ظالم، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے ہیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبت، جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من قبلی کا، آپ سے پہلے، فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور ایذا دیے گئے، حتیٰ کہ اتاہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا مبدلا، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءَکَ، آ چکی ہیں آپ کے پاس، من، کچھ، نبئن، خبریں، المرسلین، رسولوں کی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات بینات میں اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا کی زندگی کے بیکار اور اس دنیا کی زندگی کے نکما اور گھٹیا ہونے کو بیان فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں ہے، مطلب دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی لذتیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ آج خوبصورت جوانی ہے، ہر ایک دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کل کچھ عرصے بعد وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور کوئی دیکھنے والا دیکھ کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آج جوانی ہے، آج کڑیل جوان ہے، آج جوانی ہے، آج کڑیل جوان ہے، بڑے مضبوط اعضاء ہیں، جسم ہے، جوڑ ہیں، پٹھے ہیں۔ کل تھوڑے عرصے بعد وہ دن آئے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی آج کا کڑیل جوان کل لاٹھی کے سہارے چل رہا ہوگا، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ لاٹھی کے سہارے بھی چل نہ پائے گا اور اسے دو بندوں کے کندھوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دو بندوں کے کندھے کا سہارا لے کر بھی زمین پر کھڑا ہونا اپنے قدموں پر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی زندگی کیسے آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ ویل چیئر کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر بعض دفعہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ نہ بندہ لیٹنے کا ہوتا ہے نہ بندہ بیٹھنے کا ہوتا ہے، زندگی سے آوازار اور خوار ہوتا ہے۔ کبھی یہ بڑا خوبصورت ہوا کرتی تھی، دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے، کبھی یہ بڑا مضبوط اور کڑیل جوان اور بڑا پہلوان ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کی حالت کو دیکھ کر ہر ایک اس کی زندگی کی اس تکلیف پر اور محتاجی پر افسوس کرتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس کے اس جلد زوال پذیر ہونے کی وجہ سے اس کو لہو لعب، کھیل تماشا بتایا گیا، اور آخرت کی زندگی، اللہ اکبر، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اور اس آخرت کی زندگی میں اہل جنت کو ملنے والی لذتیں، وہ لذتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ بھرپور رہنے والی۔ اہل جنت کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنتیوں کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، جنتیوں کی کمریں کبھی جھکیں گی نہیں، وہ سدا بہار جنت کی عورتیں، وہ سدا بہار جنت کی حوریں اسی طرح تر و تازہ اور پر ترنم رہیں گی، اور جنت کے لوگ
ان میں بڑھاپا نہیں آئے گا، ان میں کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی، ان میں محتاجی نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی کیسے لہو لعب ہے کہ آج کھانے کو بھوک لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد پکانے کی حاجت ہو جاتی ہے، جبکہ آخرت اور جنت کی زندگی وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کیسے لہو لعب ہے، کیسے کھیل کود اور دل لگی ہے دنیا کی زندگی۔ یہاں دنیا کی زندگی کے اندر عورت ایک ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ اس کو مینسز کا، اس کو حیض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان دنوں کے اندر وہ اپنے خامد کے ہم بستری کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس دنیا کی زندگی کا یہ حال ہے، اور آخرت کی زندگی، جنت کی عورتیں اور جنت کی حوریں وہ ان تمام کمزوریوں، کوتاہیوں اور کمیوں سے پاک اور پوتر ہوں گی۔ تو دنیا کی زندگی کی لذتیں اور دنیا کی زندگی یہ لہو لعب، یہ کھیل کود ہے۔ جیسے بچوں کا کھیل تھوڑی دیر کو چلتا ہے اور پھر کھیل کود ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی کا وہ حصہ آج اگر ہم یاد کرنے بیٹھیں، کل کا کھیل کود وہ کبھی کا گزر گیا اور ختم ہو گیا۔ اب مختلف فکریں ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، مختلف ٹینشنیں ہیں۔ دن رات یہ فکر ہے کہ کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کیسے میں شادی کروں گا، کیسے بچہ پیدا ہوگا، اور پھر بچوں کے اخراجات اور پھر بچوں کی شادیاں۔ تو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بچوں کے کھیل کود سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کی زندگی اور اس کی لذتیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ خادم رسول جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2796 میں حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اور فرمایا جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار کے برابر یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی ایک جنتی کو اگر ایک کمان برابر یا اس کے ایک کوڑے کے برابر جو جگہ دنیا جنت میں ملے گی جنتی کو، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہ ہے دنیا کا کھیل کود اور دل لگنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف دیکھ لے، جھانک لے، تو آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے۔ یعنی جنتی عورت کے چہرے میں اور جنت کی حور کے چہرے میں اتنی روشنی ہے کہ اس کے سامنے کروڑ سورج اور اس کے سامنے کروڑ چاند تارے بھی بیکار پڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ جنت میں سے کوئی جنتی عورت اگر زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی جگہوں کو روشن کر دے۔ اور کیا کرے؟ فرمایا اور یہ کہ عطر سے، خوشبو سے بھر دے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنت کی عورت، جنت کی حور، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، ہم کیسے بے وقوف ہیں۔ اس بندے سے بڑا کوئی احمق اور بے وقوف آیا ہوگا کہ جو جنت کی زندگی کو چھوڑ دے اور دنیا کی زندگی کو آخرت اور جنت کی زندگی پر ترجیح دے بیٹھے۔ تو یہ ہے جنت کی زندگی کا ایک ہلکا سا نقشہ۔ یوں سمجھیے صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب الجہاد کی حدیث میں ہمیں جنت کی زندگی کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھا دیا ہے۔ کیا ہے کہ
اگر جنت والی عورت زمین میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو روشنی سے بھر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور دنیا یہ جنت کی عورت، جنت کی حور، اس کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سارے سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ متقین کے لیے بہتر ہے۔ متقی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے خود کو دور رکھنے والے اور بچانے والے ہیں۔ اب بتائیے، ہم نماز نہ پڑھیں اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ ہم رمضان کا روزہ نہ رکھیں اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ پیسہ دولت موجود ہے، زکوٰۃ نہ دیں، حج عمرہ نہ کریں، اللہ راضی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا؟ تو جو متقی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بچتے ہیں۔ کس سے بچتے ہیں؟ اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ متقیوں کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ اور رہ گیا معاملہ کافر کا، تو کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اب دیکھیے کافر کتنا نکما، اور کافر کی نکمی جنت کا حال دیکھیے۔ کافروں کی اس جنت دنیا میں کافروں کی بیویوں کو حیض بھی آتا ہے۔ کافروں کی اس دنیا جنت کے اندر ایک ایک عورت کے کئی کئی گرل فرینڈ اور ایک ایک کافر کی بیوی کے کئی کئی خامد اور یار ہوتے ہیں، جبکہ جنت میں متقیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب الزہد میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2956 میں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو کافر کتنا گندا ہے، اور کافر کی جنت دیکھ لیجئے وہ کتنی گندی ہے۔ یہ آخرت اور دنیا کا موازنہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر سے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کافروں کی یہ جو باتیں ہیں، کافروں کا آپ کو جھٹلانا، کافروں کا آپ کی دعوت سے انکار کر دینا، کافروں کا آپ کی نبوت اور رسالت اور توحید باری تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، یہ بات ہم جانتے ہیں رسول کہ تجھے بڑا غمگین کر دیتی ہے، تو بڑا فکر مند ہو جاتا ہے، تو بڑا غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، لوگ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ غم کھا جاتا، آپ پریشان ہوتے کہ یہ لوگ توحید پر کیوں نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم لوگ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ورنہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تو مکہ والے صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے، لیکن جو نہیں آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو یہی لوگ آپ کے دشمن ہوئے، آپ کی دی گئی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی آیات کو سننے سے انکار کر دیا اور پیغمبر کی ذات پہ بھی اٹیک کر دیا۔ نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، اس پر شیاطین آتے ہیں، یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں سناتا ہے ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے معاشرے اور مکہ کے لوگوں میں شاعروں کی بھرمار تھی، اس معاشرے میں جادوگروں کی بھی بھرمار تھی، اس علاقے میں قصہ کہانیاں سنانے والے قصہ گو لوگوں کی بھی بھرمار تھی۔ اس لیے ان بے وقوفوں نے اور ان دشمنوں اور جاہلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی القابات سے نوازنا شروع کر دیا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کو جھوٹا قرار دینے لگے، لیکن آپ کو کہتے یہی تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اس لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ
جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بدر، احد اور خندق وغیرہ کی جنگ میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف۔ اور جب رومی بادشاہ ہرقل نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جس بندے نے نبوت رسالت کا دعویٰ کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کافر ہونے کے باوجود، اس وقت کافر ہونے کے باوجود جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے تو نبوت سے پہلے پوری 40 سال نبی علیہ السلام مکہ والوں میں رہے۔ آپ کے پیدا ہونے سے آپ کے 40 سال ہونے کی زندگی کے الف با تا سے مکہ والے اچھی طرح واقف تھے۔ اور ان کافروں کا انکار کیا یہ تھا؟ ان کافروں کا انکار یہ تھا کہ بشر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی رسول بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجنا تھا، یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھوانے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے نبی، یہ جتنا کچھ مکہ والے آپ سے برا کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑا ہے، آپ سے پہلے بھی سینکڑوں ہزاروں رسول آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور ان رسولوں کو بھی یوں ہی اسی طرح جھٹلایا گیا جیسے یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اب آپ سے پہلے پیغمبروں نے کیا کیا؟ جس پیغمبروں کی جماعت سے آپ کا تعلق ہے ان پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا انہوں نے صبر کیا، خالی جھٹلایا نہیں گیا بلکہ ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے شہید کر دیا۔ لیکن یہ تو اللہ رب العالمین ہے جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، ورنہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن اللہ نے چونکہ بچانا تھا بچایا، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رب العالمین نے، رب کائنات نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور وہ قیامت سے پہلے پھر دنیا میں آئیں گے، اور امام مہدی محمد بن عبداللہ علیہ السلام کا ظہور، ان کا آنا ہوگا، اور پھر یہودیت کا خاتمہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں اپنی زندگی پوری فرمائیں گے۔ اور جیسے موت آتی ہے، وفات ہوتی ہے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء کو یہودیوں نے جھٹلا دیا، قتل کر دیا، کئیوں کے قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کام، جو ڈیوٹی آپ کو ملی ہے، اس ڈیوٹی پر، اس سیٹ پر آپ سے پہلے جو بھی آئے ان کے ساتھ ہو بہو وہی ہوا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو کیا مطلب؟ یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ کا معاملہ نہیں ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے، پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی صبر کرنا ہے، اور جیسے ان رسولوں کی اللہ نے مدد کی اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ اللہ کی مدد پھر بدر میں نازل ہوئی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کو کاٹ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور ان نامرادوں کو پھر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے میدانوں میں، جہاد میں مسلمانوں کی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد کے حوالے سے اور رسولوں اور ایمان والوں کے غالب ہونے کے حوالے سے اور دین حق کے سر بلند ہونے کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ المومن میں فرمایا، سورہ المجادلہ میں فرمایا اور سورہ الفتح میں فرمایا۔ یہ ساری آیات میں ایک ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، یہاں سورہ الانعام کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ والے رسول ایمان والے کامیاب ہوتے ہیں اور بالآخر کافر نامراد ہوتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنی مدد کے وعدے کو پورا فرمایا۔ اللہ نے رسول کی اور ایمان والوں کی مدد فرمائی اور اسلام کے دشمن کافر یا تو کاٹ دیے گئے یا ان میں سے بہت سو نے اسلام قبول کیا اور اسلام دشمن جو تھے وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے محافظ بن گئے۔ تو پیارے بھائیو، ان آیات سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو انبیاء کی جماعت تھی یہ جھٹلائے گئے، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا، انہوں نے صبر کیے اور پھر اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ تو جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، جو انبیاء کا وارث ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے انبیاء نے صبر کیا اور کسی لالچ، کسی خوف، کسی ڈر، کسی طمع کو خاطر میں لائے بغیر کنٹینیو لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے رہے۔ علماء حق کا، علماء کتاب و سنت کا کام بھی یہی ہے کہ کوئی دعوت و تبلیغ کے کام سے ناراض ہو یا خوش ہو، کوئی پتھر مارے کہ کوئی پھول برسائے۔ داعیان کتاب و سنت کا کام کیا ہے؟ انبیاء کے راستے پہ چلتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے رہیں، بھلے علامہ شہید کی طرح یا یزدانی شہید کی طرح جان قربان کرنا پڑے تو جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔